حدیث کا علم حاصل کرنا کیسا ہے، حدیث کا پڑھنا کیسا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قراءۃ الحدیث خیر من صلاۃ التطوع، حدیث پڑھنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ایسا کیسا، نماز بڑی کیا حدیث کا پڑھنا بڑا؟ ظاہر بات ہے کہ عبادات کے اعتبار سے نماز کی ایک شان ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن یہاں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں امام شافعی؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ نماز صحیح کب ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُصَلِّي، خود نماز صحیح تب ہوگی جب حدیث کا علم اس کے پاس ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے کہاں معلوم پڑے گا؟ حدیث میں۔ تو حدیث کا علم خود اس کی نماز کو صحیح کرے گا۔ دوسرے یہ کہ نماز انفرادی عمل ہے، نماز کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ایک آدمی 2 رکعت پڑھا پورے بستی کے لوگ جنت میں گئے، ایسا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، اس کی نماز اس کی جنت۔ لیکن ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم جب حاصل کرے گا تو کوئی گمراہ ہو رہا ہے اس کو حدیث سنا کے ہدایت پر لا سکتا ہے، کسی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ حدیث بتا کے اس کو رہبری دے سکتا ہے، کوئی گمراہی ہے اس حدیث کے ذریعے اس گمراہی کا رد کر سکتا ہے، اس بدعت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو حدیث کا علم نہ صرف اس کے فائدے کے لیے بلکہ امت کے فائدے کے لیے ہے، اور حدیث کے ذریعے سے باطل کا رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نماز پڑھنے سے باطل کا رد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایک مناظرہ ہو رہا ہے، اب اگر دلیل نہیں ہے تو بولے ٹھہرو ذرا نماز پڑھتا، ہار گئے نا تم، دیکھو میں 2 رکعت پڑھا تم ہار گئے، ہو سکتا ہے ایسا؟ تو مناظرہ ہے بھائی، تو دلیل دے یہاں پہ، پھر نماز پڑھنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو نماز انفرادی عبادت ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں حدیث کا پڑھنا یہ نفل نماز سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے یہ سیر اعلام میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ تم حدیث پر عمل کرتے ہو، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا تم اہل حدیث ہو اور ہم اہل سنت ہیں۔ یہ شعر شاعری میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس دو کو الگ کرنا کہیں بھی سلف میں ملتا نہیں ہے۔ اس طرح سے الگ کیا جائے کہ ایک دوسرے کے بالمقابل اس کو بنایا جائے، ایسا نہیں ملتا ہے ہم کو۔ اور یہ کہنا کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم سنت پر کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں۔ 2 باتیں وہ کہتے ہیں، ایک بات میں 2 باتیں، ایک تیر میں 2 شکار ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن عابدین نے قول ذکر کیا ہے رد المحتار میں، حاشیے میں، کہتے ہیں صح عن الامام انہ قال، کوئی آدمی یہ بھی نہیں بول سکتا یہ ضعیف ہے۔ ابن عابدین کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے، کیا کہ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتی ہے، میں اس حدیث کو اپنا کیا بناتا ہوں؟ مذہب۔ نمبر 1، صحیح حدیث ضعیف حدیث کہاں سے لائے؟ امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں؟ کون سی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے؟ بعض لوگ بولتے ہیں تم لوگ صرف صحیح حدیث پر عمل کرتے ہو، اصلی اہل حدیث تو ہم ہیں جو ضعیف پر بھی عمل کرتے ہیں، کوئی حدیث نبی کی چھوڑتے نہیں ہم۔ تو ہم بولیں گے ایک کام کرو، جھوٹی پہ بھی کرو عمل تو اور زیادہ اہل حدیث بن جائیں گے، صحیح ہے، لیکن وہ غلط اہل حدیث ہو جائیں گے۔ کہ کیا آدمی جھوٹے حدیثوں پہ عمل کر کے اہل حدیث کہلا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یعنی صحیح حدیث کو مانتے ہو، ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کیا بول رہے ہیں؟ میں کب عمل کرتا ہوں؟ اذا صح الحدیث۔ تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس ضمن میں بول رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے، بہت ساری باتیں آتی رہیں گی آپ کو، یہاں وہاں سے چیل کوے کی طرح آتی باتیں ہیں، آپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، یہ جو صحیح ضعیف کا مسئلہ ہے یہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں،
یہ بعد میں راوی ضعیف آئے تو ضعیف حدیثیں ہوئی، ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو وہ کیوں بول رہے ہیں جب صحیح حدیث ہو جائے تو میرا مذہب اسی پر ہے؟ یعنی اگر یہ مسئلہ حدیث کے صحیح ہونے کا اور ضعیف ہونے کا ان کے پہلے نہیں تھا، ان کے زمانے میں نہیں تھا، کیوں بول رہے ہیں جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب اس کے مطابق ہوتا ہے؟ معلوم ہے خود امام ابو حنیفہ کے زمانے میں حدیثیں صحیح بھی ہوتی تھیں اور صحیح نہیں بھی ہوتی تھی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ان کا بھی منہج کیا تھا؟ کون سی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے؟ صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ملتی تھی مسئلے میں تو رائے کے مقابلے میں وہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے۔ بعض علماء نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ یعنی ضعیف الحدیث احب الی من الرائے، حدیث میں سے وہ حدیث جو ضعیف ہے میرے نزدیک رائے سے بہتر ہے۔ تو ان کے زمانے میں خود صحیح اور حدیث اور ضعیف حدیث کا معاملہ تھا، اور خود ان کا کہنا ہے کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو تو میرا مذہب ہے۔ یہاں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ثابت ہونے کے بعد جب وہ سنت ثابت ہو تو میرا مذہب ہے، صرف حدیث سے نہیں چلتا، ایسے بول رہے ہیں؟ وہ تو بول رہے ہیں حدیث صحیح ہے تو میرا مذہب ہے۔ معلوم ہے کہ ایک حدیث صحیح ہو تو اس کو مذہب بنایا جا سکتا ہے۔ مذہب بنانا کیا ہے؟ اس کے مطابق فتویٰ دینا۔ مذہب کا لفظ کیسے آیا؟ ذہب، ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، مذہب جہاں وہ گیا ہے، یہاں حدیث لے گئی وہاں گئے، وہاں حدیث لے گئی وہاں چلے گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ کہ یہ کہاں گئے، انہوں نے کیا راستہ اختیار کیا، تو کہتے ہیں جب حدیث صحیح ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔ رد المختار کے حاشیے میں بات آپ کو ملے گی۔ یہی بات امام شافعی بھی کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے۔ وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِ الْحَائِطِ، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میری بات کو دیوار پر پٹک دو، دیوار پر دے مارو۔ یعنی اگر میری ایسی بات کوئی ہو جو صحیح حدیث سے ٹکراتی ہو تو کیا کرو؟ ایسا کرو، اتنے بڑے امام، ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو گئی، ایسا کیسا ہوگا ان کو، ہم کو حدیث معلوم ان کو نہیں معلوم، ایسا وہ غلطی کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ خیر القرون میں تھے، وہ ایسے تھے ویسے تھے، جو بھی تھے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ان کی بات حدیث کے خلاف ہو؟ کچھ تو بات ہوگی۔ اگر حدیث صحیح ہو تو میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ امام شافعی نے کہا میری بات کی کچھ نہ کچھ تعویل کر لو، حدیث کو کچھ نہ کچھ توڑ مروڑ کے کچھ اور کر دو، یہ سمجھو کہ میں نے جو بھی بولا ہے وہ کچھ بنیاد پہ بولا ہے، میری بات کو چھوڑنا مت، حدیث کا کچھ نہ کچھ مطلب نکال کے اس کو چھوڑ دو، لیکن میری بات مت چھوڑنا کیونکہ میں بہت بڑا فقیہ ہوں، ایسا بولے؟ ایسا نہیں بولے۔ میں نے کہا میری بات کو دیوار پہ دے مارو، تو حدیث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ اہل حدیث کا قول ہے۔ کیوں؟ امام شافعی خود اہل حدیث تھے، امام شافعی خود اہل حدیث تھے۔ سیر اعلام نبلا میں امام شافعی کا قول موجود ہے۔